الصوم لی وانا اجزی بہ. بتایا نہیں کیا ہے. صدقہ کرو گے تو اس صدقے کے بدلے اگر ایک دانہ دو گے تو 700 دانے بن جائیں گے. ریوارڈ بتا دیا ہے. اگر حج کرو گے تو حج کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو ایسے گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے کہ تم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. کمنگ آن دس پوائنٹ, اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. کسی نے مجھے کل ہی شاید ایک ویڈیو بھیجی تھی, یہ بالکل صحیح ویڈیو ہے. اگر کسی کو اس پہ کنفیوژن ہو تو سمجھ لے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جن انسانوں کا حق مارا ہے زندگی میں, اگر میں نے حج کر لیا تو میں شاید اس گناہ سے بھی پاک ہو جاؤں گا. جس میں آپ نے جس بھی عمل میں آپ نے کسی انسان کو شامل کر لیا, اب آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی چاہے آپ جتنے بھی حج کر لیں, جب تک کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے آپ اس کا حق اس کو لوٹا نہ دیں اور اس سے معافی نہ مانگ لیں. اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے. اللہ کسی دوسرے انسان پر ظلم ہو تو اللہ اس کو کیسے جو ہے وہ مظلوم بنا کر چھوڑ سکتا ہے. اللہ اس کو تو انصاف دلائے گا. تو آپ کا حج آپ کو ایسے پاک کرے گا کہ جو بھی گناہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان تھا, مثال کے طور پر ایک گناہ تھا, آپ نے پراپر پاکی حاصل نہیں کی, آپ نے پراپر وضو نہیں کیا, آپ نے پراپر 2 سجدے نہیں کیے, آپ نے پراپر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی. دس از بٹوین یو اینڈ یور اللہ. یہ والے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا آپ کا کوئی روزہ تھا, آپ سمجھیں آپ کے 6 قضا ہوئے تھے, آپ نے گرمی کی وجہ سے 6 کی بجائے 5 رکھ لیے, 1 رہ گیا آپ کا. تو اگر یہ عبادت ہے تو یہ بٹوین یو اینڈ یور اللہ ہے. حج کرنے سے یہ سب معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے, اگر میں نے کسی انسان کا حق مارا ہے, اگر میں نے اس کا مال کھایا ہے, اگر وراثت میں نے ڈنڈی ماری ہے, تو حج کرنے سے میرے پھر اس وقت یہ والے گناہ نہیں پاک ہونے والے. اس کی مجھے کمپنسیشن کرنی پڑے گی. صحیح. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے. حج کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کا ریوارڈ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو بالکل گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے, ود دا ایکسیپشن جو میں نے بتا دی. اسی طرح روزے کے لیے آتا ہے کہ روزے کا ریوارڈ الصوم لی وانا اجزی بہ, اللہ نے بتایا نہیں. اسی طرح سے ایک اور عمل ہے جس کی بہت انکریجمنٹ ہے انسانوں کو, اور بعض اوقات جب ہم پڑھے لکھے انسان دین کی طرف آتے ہیں تو ہم دین کی خوبصورتی کو سمجھ نہیں پاتے. میں خاص طور پر پڑھے لکھے انسان کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ آپ کی اور میرے لیے لوگوں کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے فمن عفا واصلح, تو جس نے معافی مانگی اور واصلح اپنی اصلاح کر لی, فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یہ آیت اصل میں کنٹینیوشن ہے اس کانٹیکسٹ کی جس میں آتا ہے کہ برائی کا بدلہ برابر لیا جا سکتا ہے, لیکن اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. یہ اسی آیت کی سورہ شعراء آیت 40 کی کنٹینیوشن ہے. اور اس میں آگے پھر آتا ہے فمن عفا, تو جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا, واصلح, اور صلح بھی کر لی. یعنی کیا مطلب ہے, بعض اوقات ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا, میں تمہاری شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی, ایسے کہتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے آپ نے پارٹ 1 کیا ہے, آپ نے فمن عفا تو کر لیا, معاف تو کر دیا, واصلح نہیں ہوا, صلح نہیں کیا آپ نے. جس نے معاف کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ دور دور سے معاف نہیں کر رہا, بلکہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے معاملے کو بہتر کر لیا, تو اللہ نے کہا فاجرہ علی اللہ. اجر کیا ہے یہ بتایا نہیں. اللہ نے کہا بس اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اب وہ جب جنت میں اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ اس کا ریوارڈ اس کو کیا دے گا, باغ ہوگا, محل ہوں گے, نہریں ہوں گی, نہروں کے اوپر جو ہیں وہ مزید پہاڑ ہوں گے, چشمے ہوں گے, کیا ہوں گے اللہ نے کچھ نہیں بتایا. بالکل اسی طرح سے عورتیں جب بھی قرآن میں مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے حوروں کے ریوارڈ کا پڑھیں یا ان ریوارڈز کا پڑھیں جو اسپیسیفکلی آپ کو مردوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے ملتے ہیں, تب اپنے ذہن میں اسی آیت کو ایسے کر لیا کیجئے فَأَجْرُهَا عَلَى اللَّهِ. عورت کا اجر کس کے ذمہ ہے, اللہ کے ذمہ ہے. اللہ خود جو ہے وہ حیا والا ہے, اللہ عورت کی حیا بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز نہیں کیا کہ عورت کو کیا ملے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. ہاں جو مردوں کو حوریں ملیں گی ان کی ایک صفت آتی ہے, بہت سی صفات میں سے, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ, سورہ صافات آیت نمبر 48. وَعِنْدَهُمْ, اور جنتی مردوں کے پاس, قاصرات الطرف, ایسی عورتیں ہوں گی, اعین, جن کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر وقت جھکی رہیں گے. آپ اپنے شوہر کی بیوی ہیں نا, آپ چاہتی ہیں کہ بعض عورتیں کہتی ہیں اللہ نہ کرے آپ کو حور ملے, میں ہوں نا. آپ کو کیا مشکل آئی ہوئی ہے,
مطلب دنیا میں بھی آپ نے اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک بٹھایا ہوا ہے، اور اب آپ جنت میں جا کے بھی چاہ رہی ہیں کہ میرے موزے کہاں ہیں، ٹاول اٹھا کے میں دوبارہ واش روم میں لے کے جا رہی ہوں، شرٹ یہ والی نہیں پہننی تھی، دوسری پہننی تھی، میری کار کی چابی میں نے تو یہیں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میرا چشمہ کہاں ہے، ریڈنگ گلاسز مل نہیں رہے. آپ چاہتی ہیں جنت میں بھی آپ یہی کرتی رہے؟ نہیں نہیں، مذاق کریں. اللہ ہمارے شوہروں کو ریفائنڈ، یہ دعا کیا کرے، اللہ ہمارے شوہروں کو بیسٹ ریفائنڈ فارم میں ہمیں جنت میں عطا کرے. ریفائنڈ فارم کہیں گی نا تو بس پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے بڑی اچھی جو ہے وہ پالشنگ کریں گے پھر. لیکن جو میں بات یہاں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، مردوں کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، اللہ نے وہی چیز جنت کی ریوارڈ اور نعمت کے طور پر ڈسکرائب کی. اللہ نے جس حور کی کوالٹی کو کئی مرتبہ جنت میں مردوں کے لیے انسینٹیو بنایا ہے، اگر وہ ہم عورتیں سمجھ کے پڑھیں تو ہم اپنے گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں. اللہ نے مردوں کی فطرت بتائی، مرد کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو شرمیلی ہوتی ہے. مرد سے مطلب شوہر. آپ سب جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں، شادی کی پہلی رات، خیر اب تو شاید نہیں ہوتا ہوگا ایسے، آئی ڈونٹ نو، پہلے تو ہوتا تھا ایسے، آنکھیں نہیں اٹھتی نا انسان کی. اگر اچھا چلیں آپ پہلی رات چھوڑ دیں، زیادہ ہی کچھ ایکسپلیسٹ ہو جائے گا، پہلی رات چھوڑ دیں، پہلا دن، پہلا مہینہ، انسان بولتے ہوئے تھوڑا ہیسیٹنٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ کی پہلے سے سلام دعا کانورسیشن واٹس ایپ پر نہیں چل رہی تھی، اور آپ کے ساتھ بالکل ایک نیا بندہ، اجنبی بندہ جس کو ماں باپ نے بس پسند کروا کے آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، تو ایک نیچرل ہیسیٹیشن اور ایک نیچرل حیا انسان کے اندر ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو امیجن کریں جو اس وقت آپ تھیں جب آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ اپنے شوہر کو دیکھتے تھے، آپ کے شوہر آپ کو دیکھتے تھے، اور سوائے اسمائل کے اور کوئی فیشل ایکسپریشن نہیں آتا تھا. اگر آپ ساری زندگی ایسی رہیں، تو آپ کے شوہر یقیناً اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ جنت میں مجھے بھیج اور اسی عورت کو میرا ساتھی بنا دے. تو اپنے شوہروں کے لیے اپنے گھروں کی جنت بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک کنوکشن کے ساتھ کوالٹی بتائی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کے درمیان میں ریلیکسیشن کے ساتھ، کہ اللہ کے بندے جنت میں کیسے انجوائے کریں گے. اور اللہ کی جنت میں جانے کی تیاری کریں. آپ کے اور میرے لیے بھی وہاں بڑا سامان ہے، آپ اور میں جو چاہیں گے انشاءاللہ اللہ دے گا. پھر آیت نمبر 57 میں جو فاکہہ کا ذکر آیا ہے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں پر ہر طرح کے پھل ہوں گے. فاکہۃ نکرہ آیا ہے، الفاکہہ نہیں آیا، فاکہۃ نکرہ آیا ہے. تو بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب نکرہ اسم آتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کتابن کوئی کتاب، رسولن ایک رسول، شیئن کوئی چیز. تو اس طرح سے اردو کے حساب سے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. فاکہۃن کوئی پھل. تب اس میں بعض اسکالرس نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی سرپرائز پھل ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر الفاکہہ نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک اسپیسیفک پھل کھلائے گا، وہ جن سے تمہاری فیملیرٹی دنیا کی ہوگی. یہاں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیکسیشن میں، ایکسٹرا آرڈنری شغل میں، اچھے اپنے اسپاؤسز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ فاکہۃن کا نکرہ ایک خاص قسم کے سرپرائز پھل کے لیے ہو جس کو کھاتے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. واللہ عالم. ابن عاشور کے مطابق جنت کے پھل پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوں گے، بالکل جیسے دنیا کے پھل آپ پیٹ بھرنے کے لیے تو نہیں کھاتے نا. آپ یہ تو نہیں کہتے، آپ سے میں پوچھوں آپ نے آج لنچ میں کیا کھایا، تو آج کا مطلب آج نہیں، مجھے پتا آپ کا روزہ ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ نے لنچ میں کیا کھایا، تو آپ کے آج میں نے خوبانی کھائی ہوں گے. لنچ میں خوبانی بس. تو جس طرح دنیا میں آپ ایز اے ایپیٹائزر فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں، جنت میں بھی ابن عاشور کے مطابق ابھی جو یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فاکہۃ ان کی شکل میں ڈائٹ جنت کی بتائی ہے، یہ جنت کے ابھی مین کورس نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لذت کے لیے، اٹس اے لگژری آئٹم نا. فروٹ از کنسیڈرڈ اے لگژری آئٹم. سو جنت کا بھی لگژری آئٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پر ابھی لگژری آئٹم کو لذت کے لیے جنتیوں کے لیے جو ہے ڈسکرائب کیا ہے. جنت میں جو بھی کھانے ہوں گے وہ انرجی گین کرنے کے لیے نہیں ہوں گے. جنت میں جب کسی کو کمزوری ہی نہیں ہوگی تو پھر انرجی گین کرنے کے لیے کھانے کی کیا ضرورت ہوگی. جنت میں صرف انسان زبان کی لذت تک کے لیے کھانا کھائے گا. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں انسانوں کا ڈائجیشن سسٹم ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ یہاں دنیا میں ہے. اٹ ول بی کمپلیٹلی ڈفرینٹ. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آخری آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اٹ ول بی خلقا جدید،
وہ ایک نئی ایک الگ طرح کی کریشن ہوگی جو اللہ دوبارہ اٹھائے گا. تو اب یہاں پر آپ کو ایک پورا سین مل رہا ہے جنت کا بہترین، جس میں جنتی اہل جنت لائک مائنڈیڈ لوگوں کے درمیان میں ہوں گے. ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ بہترین بیڈز، ریکلائنرز، کاؤچز جو ہے وہ تحفے کے طور پر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اسپاؤسز دے گا، اور کھانے کے لیے ان کو وہاں پھل ملیں گے. اور پھل ملیں گے تو آپ جب اپنا پھل کھا رہی ہوں گی تو آپ کی چیری آپ کے بیڈ شیٹ پر گرے گی تو سٹین بھی نہیں آئے گا، انار آپ کے بیڈ پہ گرے گا تو سٹین بھی نہیں آئے گا. اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ آم کو کیوبس کے بغیر ایسے ہی چوس چوس کے کھائیں تو وہ جو آپ کی کونیوں تک جوس بھرا ہوگا آپ وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ صاف کر دیجیے گا، بیڈ گندا بھی نہیں ہوگا. تھنک اباؤٹ جنہ، یو ول بی ہیپی، یو ول گین انرجی انشاءاللہ ان دنیا ٹو ڈو رائچس ڈیڈس. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت جنت کا جو ہے وہ تصویر اور تصور دیا ہے کہ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو وہاں آرڈر کیا جائے گا وہ آپ کو مل جائے گا. اس لیے کہ مہمان نوازی کرنے والا کون ہے؟ رب رحیم ہے. وہاں پہ الرحمن ہے مہمان نوازی کرنے والا. انسان جو مانگے گا، جو خواہش کرے گا وہ دے دیا جائے گا. جنت میں دیر از نو تکلف، نو تکلف. بعض اوقات آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کو چیز کسی کے گھر میں بہت پسند آتی ہے، ایک کباب، دوسرا کباب، آپ کہتے ہیں اللہ تیسرا بھی اٹھاؤں اب نہ اٹھاؤں، بھوک تو بہت زور کی لگ رہی ہے. جنت میں کوئی تکلف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب کھلائے گا. بندہ مانگے گا اور اللہ دیتا جائے گا. امام الطبری کہتے ہیں یہ جو ما یدعون آیا ہے آیت نمبر 57 میں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے ما یتمنون، جس کی بھی وہ تمنا کریں گے. طلب کرنے میں تو آپ کو منہ سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا، بولنا پڑتا ہے، آرڈر دینا پڑتا ہے. امام الطبری کہتے ہیں کہ اصل میں اس ما یدعون کے اندر ما یتمنون کے مفہوم کو چھپایا گیا ہے کہ ابھی وہ سوچیں گے اور ان کی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا. اس ما یتمنون کے اندر امام الطبری نے ایک اور اینگل احادیث کے حوالے سے بہت خوبصورت کنیکٹ کیا ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 57 کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احادیث بتاتی ہیں کہ اگر والدین یا اولاد میں سے کوئی جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا، یعنی ماں باپ سمجھے اعلیٰ درجوں میں ہے، اولاد لوور درجوں میں ہے، تو اگر ماں باپ جو اعلیٰ درجوں میں ہیں وہ تمنا کریں گے کہ ان کی اولاد بھی ہائر مقامات پر ہائر درجات میں آ جائے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ما یتمنون کے اندر اور ما یدعون کے اندر یہ مفہوم بھی آتا ہے. لیکن اس سینیریو میں ماں باپ اور اولاد دونوں کا جنت میں ہونا ضروری ہے. دوزخ سے نکال کر جنت میں نہیں لایا جائے گا، وہ تو اپنی سزا پوری کریں گے. مسلمان اپنی سزا پوری کریں گے یہاں تک کہ ان کے گناہوں کی سزا کا معاملہ جو ہے وہ کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے پھر اس کے بعد جس جہنمی کو جہنم سے نکالنا چاہے گا پھر اس کو نکالے گا. وہ میں بات آپ سے تفصیل سے پہلے کر چکی ہوں. لیکن اللہ نے یہاں جو جنتیوں کی ڈائٹ کا ذکر کیا ہے، ہر ڈائٹ آپ کو ملے گی. بعض بچوں کو ماسٹر شیف دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، خواتین کو بھی ہوتا ہے. آسٹریلیا کا ماسٹر شیف جو آتا ہے اور پھر اس کو دیکھ دیکھ کے بہت سی ڈشز بھی بناتے ہیں. اب وہ جیسے ان کی بنتی ہے کبھی بھی آپ کا پلیٹر ویسا نہیں بنتا. تو جنت میں آپ ایک کام کیجیے، آپ ابھی سے نا ایک ماسٹر شیف کی لسٹ بنا لیجیے. آپ بھول جائیں گے، قبر میں ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے نا، لیکن آپ کی وش لسٹ تھی تو کیا ہوگا، اللہ جنت میں آپ کی وش لسٹ وہاں آپ کو تھما دے گا. اللہ کہے گا یہ تمہاری ماسٹر شیف کی پورے کچن کی وش لسٹ تھی نا، اب بس تم جب تمنا کرو گے ایک پلیٹر تمہارے سامنے آ جائے گا، بالکل پرفیکٹ ویسا ہی آئے گا. ان تمام نعمتوں کے اوپر آن ٹاپ آف دا نعمت لا شیء فوق ھذا، اب جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے عربی میں کہتے ہیں لا شیء فوق ھذا، کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اوپر. لا شیء وہی کانسیپٹ ہے جیسے لا ریب، لا الہ، لا شریک، لا غالب. تو اب جو آیت آ رہی ہے جس میں جنتیوں کا الٹیمیٹ ریوارڈ بتایا جا رہا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس نعمت سے آگے کوئی نعمت ہی نہیں ہے. لا شیء فوق ھذا، وہ کیا ہے؟ آیت 58 سلام قولا من رب رحیم. ان جنتیوں کو گریٹ کرنے والا کون ہوگا؟ رحمان رب ہوگا، رحیم رب ہوگا. اور گریٹنگ بھی کیسی ہوگی؟ اتنی خوبصورت اس آیت کے اندر مختلف اسکالرز نے ایکسپلینیشنز کی ہیں. وہ کہتے ہیں گریٹنگ بھی کیسی ہوگی؟ اٹس ناٹ لائک السلام علیکم، اٹس ناٹ لائک دس. آپ سلام کرتی ہیں، جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم. آپ کو منع کیا جاتا ہے نا، السلام علیکم نہیں کہیے، السلام علیکم نہیں کہیے. سلام کیسے کرتے ہیں مسلمان؟ السلام علیکم. السلام علیکم بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں چھام کرو چھام. There is nothing like this in Islam. پراپر سلام کیا کریں اور مت گھبرائیں کہ آپ کس گیدرنگ میں ہیں.
اگر میں کسی کارپوریٹ ڈنر میں ہوں تو میں السلام علیکم نہیں کہہ سکتی, سمجھیں گے مدرسے سے سیدھی آ رہی ہیں, یہیں لینڈ کیا مدرسے سے. سو واٹ اگر مدرسے سے لینڈ کیا تو کس بات کی امبیرسمنٹ ہے؟ سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم, اور السلام کا مطلب ہے آپ شروع میں ایک حمزہ لام لگا رہی ہیں. اب تو آپ لوگوں کو اتنی سمجھ آ گئی نا, پراپر ناؤن سلام نہیں کہتے ہم یہ نہیں کہتے سلام علیکم, ہم کہتے ہیں السلام علیکم. اس کا مطلب ہے السلام پر آپ حمزہ اور لام معرفہ کا لگاتی ہیں. یہاں پر کیا آیا ہے؟ سلامن. اٹ ول بی اینی سلام. اور یہ اللہ کیسے جنتیوں کو گریٹ کرے گا یہ بھی نہیں بتایا گیا. اٹس اے سرپرائز اگین. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کو سلام کرے گا. کوئی گریٹنگ ہوگی, اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس گریٹنگ کے اہل ہو سکیں. اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہو سکے. ایسا سلام ہوگا, مفسرین کہتے ہیں, جیسا سلام انسانوں نے آج تک ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. ظاہر ہے اللہ کرے گا تو ان یوزلی ہوگا, بالکل ان میچڈ ہوگا. سلام قولاً, اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نصب علی التعجب. جن کو عربی آتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گا, اور جن کو نہیں آتی وہ کہیں گے کون سی فرینچ بولی. کوئی بات نہیں, جس کو شوق ہے وہ عربی بولنا سیکھ لے, یا عربی کم سے کم قرآن کی عربی سیکھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا. یہاں پر جو سلام کے بعد قولاً آیا ہے یہ حالت نصب میں ہے, اور اس کو کہتے ہیں نصب علی التعجب. یہ تعجب کے لیے آیا ہے, یعنی اس کا ایک اہتمام ہے کہ کیسا قول ہوگا وہ کوئی بھی نہیں جانتا. وہ وہی جانیں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار اور اپنا جو ہے وہ سلام کے قابل بنا دیں گے. اللہ کے لیے اللہ کا دیدار جنتیوں کے لیے بہترین نعمت ہوگی. احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا ویل ہٹائیں گے, جب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائیں گے اور جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا شروع کریں گے تو کتنا عرصہ گزر جائے گا, جنتی اپنی نظریں اللہ سے ہٹا نہ سکیں گے. آؤٹ آف اتنی نعمتیں, آپ سوچیں جہاں شغل ہے, جہاں فاقہ ہے, جہاں ارائک ہے, جہاں پر زوج ہیں, اور جہاں پر اتنے مزے مزے کے کھانے ہیں, ہر طرح کی ما یدعون کی کیٹیگری ہے, ان سب کے اوپر ٹاپ آن دیٹ جب اللہ کا دیدار ان جنتیوں کا ہوگا, وہ کئی سالوں تک, کئی عرصے تک صرف اللہ ہی کو دیکھتے رہیں گے. دے ول forget about the شغل آف جنہ, وہ جنت کو بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. اب تک ہم نے جو بھی یہاں پر صورت میں دیکھا, جو آپ کو یہاں جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں, پیچھے صورت میں اگر آپ دیکھیں کن کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اہل بنایا. ایک اللہ کے رسول, ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ وہ آخرت میں جنت میں داخل کیے جائیں گے. دوسرے تمام رسولوں کے اپنے اپنے وقت کے فالوورز, اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہر انسان کو اپنے اپنے رسول کو نہیں ماننا, بلکہ اب الٹیمیٹ اتھارٹی رسول اللہ کی ہے. تو کوئی کرسچن آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جنت میں جا سکتے. ان کا ایمان انکمپلیٹ ہوگا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے. تو اب یہاں پر یہ جو آپ کو سینیریو نظر آ رہا ہے اب تک کا فلو سورت یاسین کا, آپ کو رسول ملتے ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا, آپ کو رسولوں کے فالوورز ملتے ہیں اپنے اپنے ٹائم کے جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا, اور ایک رجل آیا تھا جس سے کہا گیا تھا قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. رسول ہوں, رسولوں کے فالوورز ہوں, یا جس وقت یہ مکی صورت نازل ہوئی اس وقت کے صحابہ ہوں, یا وہ رجل ہو, آپ کو کیا لگتا ہے ان سب کی زندگیوں میں زندگیاں آسان تھیں اور بس فلو کرتے ہوئے نیکیاں کر رہے تھے, یا بڑی ٹف لائف فیس کر رہے تھے؟ انہوں نے بڑی ٹف لائف فیس کی تھی. قربانیاں, محنتیں, طنز, تانے, ناراضگیاں, اپنے معاشرے میں آؤٹ کاسٹ ہو جانا, اپنی فیملی میں آڈ ون آؤٹ بن جانا, رسولوں کے پیچھے چلتے ہوئے کبھی کبھی بالکل تنہا ہو جانا, کبھی کبھی مار کھانا, کبھی کبھی وربل پرسیکیوشن کو برداشت کرنا, کبھی فائنینشیل کرنچ کو برداشت کرنا. یہ ساری مشکلات تھیں, لیکن یہ اپنے قدم صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے جنت کے یہ ریوارڈ لکھے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لگائیں, چاہے آپ اکیلے ہوں, مت گھبرائیں, آخر کا ریوارڈ بڑا زبردست ہے. بھول جائیں گے آپ سب جب جنتیوں کو جنہوں نے دنیا میں شدید آزمائشیں دیکھی ہوں گی. احادیث میں آتا ہے وہ جن کی زندگیوں میں ایک کے بعد ایک ابتلا آئی ہوگی, ایک کے بعد ایک تنگی اور پریشانی اور مشکل آئی ہوگی, ایک کے بعد ایک غم آیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک ڈبکی دیں گے.
بس ایک ڈپ کر کے باہر نکالیں گے. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا کی زندگی اب تک کی زندگی میں کتنا غم برداشت کیا. وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے آج تک کبھی زندگی میں غم نہیں دیکھا. جسٹ ون ڈپ ان جنہ. اور دنیا دار لوگوں کو, دنیا پرست لوگوں کو, حب الدنیا کا شکار لوگوں کو, دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ, اپنی اولادوں کو صرف منی میکنگ بنانے والے لوگ, اپنی اولادوں کے لیے صرف لمبے لمبے کھاتے وصیت کر کے جانے والے لوگوں کے لیے ان کو ایک جہنم کا ڈپ دیا جائے گا. وہ جو دنیا میں کھاتے پیتے تھے, بہت فلرش کرتے تھے, بڑا فرسٹ ورلڈ تھا, بڑا گلیمر تھا, بہت فیم تھا, ایک ڈپ دیا جائے گا جہنم کا. اور پھر پوچھا جائے گا بتاؤ زندگی میں کتنا عیش اور آرام دیکھا. وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے زندگی میں کبھی کوئی عیش اور آرام ایکسپیرینس نہیں کیا. مت اللہ کی نافرمانیوں میں دنیا کے مزوں کے پیچھے بھاگیں. اگر اللہ کی فرما برداری میں دنیا کے مزے ملتے ہیں الحمدللہ. اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر میرے اوپر دنیا برسے, اس سے بڑا میرے لیے ڈرنے کا مقام کوئی نہیں ہے. علماء کی نظر میں یہ سب سے دراز رسی ہے استدراج کی, ڈھیل کی, کہ انسان کی زندگی میں اللہ کے گناہ یا اللہ کی شریعت کے بتائے ہوئے کبیرہ گناہ ہوں اور اس کے اوپر رزق برس رہا ہو, تو اس انسان کو 10 دفعہ دن میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجھے ڈھیل تو نہیں ملی ہوئی, تاکہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لے. جتنے اللہ کے بندے تھے ان کو ہدایت کے راستے میں آسانیاں ملی یا نہیں ملی, انہوں نے ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی, میرے خیال ہے سورۃ نحل میں آتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں جنت کی آسانی سے بڑھ کر کوئی آسانی نہیں ہوگی. ہر دن آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گھر سے کسی نہ کسی ڈیتھ کی خبر مل ہی جاتی ہے. آس پاس دور کہیں واٹس ایپ پر, فیس بک پر کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر مل جاتی ہے. بس یہ چند دنوں کی دنیا کی محنت ہے. اگر آپ نے اس محنت کے اندر اللہ کی محبت کو اور اللہ کی اذن اور رضا کو شامل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی آسانی کرے گا. اللہ کی سپورٹ اپنے بندوں کے ساتھ کانسٹنٹ ہوتی ہے. جیسے فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے اترے تھے, آج بھی فرشتے اترتے ہیں. اور ایمان رکھیں کہ آپ کی مدد کے لیے بھی اتریں گے. اور آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہوں گے کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ فرشتہ ہی تھا جس نے بچا لیا, اللہ کی رحمت ہے جس نے بچا لیا, ورنہ تو بالکل معاملہ ختم تھا. بعض اوقات بچے ماؤں کے سامنے ایسے گرتے ہیں کہ ماؤں کو لگتا ہے کہ بس اب تو اتنا سر پھٹے گا کہ سٹچز لگوانے پڑیں گے, اور بچہ چل کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو فرشتہ حفاظت کرتا ہے, اللہ حفاظت کرتا ہے. بس اپنے اندر ثابت قدمی کی ہمت لے کر آئیے. آپ کی زندگی کی آزمائشیں آپ کو اللہ کی فرما برداری سے دور نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کانسٹنٹلی اپنا تزکیہ کرنے والا, اللہ کانسٹنٹ ہمیں گناہوں پر معافی مانگنے والا, اور اللہ کانسٹنٹ ہمیں اپنے راستے میں صراط مستقیم پر دوڑنے والا بنا کر رکھے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہی کے گناہوں کو اللہ جو ہے وہ اوور لک کر دے گا قیامت کے دن. کانسٹنٹ اللہ کے راستے پر دوڑنے والوں کے گناہ ایزی آڈٹ سے گزار دیے جائیں گے. اللہ ایک ایک عمل پر ہاتھ رکھ کے نہیں پوچھے گا بتاؤ یہ گناہ کیوں کیا تھا. اب آگے جو سین آپ کو مل رہا ہے, اب دوبارہ سے بات جا رہی ہے مجرمین کی طرف. آپ کو کہا تھا نا کرمنلز کا سین پاز ہو رہا ہے. اب آگے سے آیت نمبر 59 سے آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے سین چینج کیا جا رہا ہے, اور سین چینج کر کے کرمنلز کی طرف, وہ جن کے لیے کہا گیا تھا کہ آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا, ولا تجزون الا ما کنتم تعملون, پر دوبارہ بات کو لے جایا جا رہا ہے. آپ اگر کفار اور کرمنلز کے بارے میں سوچیں اور یاد کریں تو ہم نے پچھلی کلاس میں کل بات کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا اور ایک پینک سچویشن میں اٹھیں گے تو ان کو سب یاد آ جائے گا کہ ہاں رسول آئے تھے, ہاں انہوں نے اس ساعہ کا وعدہ کیا تھا, ہاں ہم ان سے سوال کرتے تھے کہ بتاؤ کب یہ وعدہ پورا ہوگا, ان کنتا صادقین, اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ. ان کو یہ سب باتیں یاد آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے اوپر ایک اور جو ہے وہ ہتھوڑا برسایا جائے گا. پریشان ہیں, یا ویلنا کہا تھا نا, ہائی اس سے بڑی مشکل تو ہم پر آ نہیں سکتی, اور بھاگ رہے ہیں نیکڈ اور بیئر فوٹڈ اللہ کی طرف. روز محشر کی سختیاں نظر آ رہی ہیں اور برداشت کر رہے ہیں, اور بھاگ رہے ہیں اپنے رب کی طرف. اور ایسے میں ان سے کہا جائے گا آیت 59 جو کہ اب تک دنیا میں ان کو نہیں کہا گیا تھا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کتنے بھی مشرک تھے,
کتنے بھی کافر تھے، کتنے بھی مستہزئین تھے، کتنے بھی رسولوں کو ٹارچر کرنے والے تھے، کتنے ہی نیک لوگوں کو مرڈر کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو ایھا المجرمون نہیں کہا تھا. آخرت میں سب حساب کتاب برابر ہوں گے. مالک یوم الدین ہے، اس کی رحمت سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا، دھوکے میں مت رہ جانا کہ دنیا میں اتنی رحمت ہوتی ہے، میں جھوٹ بولتی ہوں کوئی اوپر سے تھنڈر بال نہیں آتی، میں غیبت کرتی ہوں کوئی زمین نہیں پھٹتی، میں کسی کا حق مار کے کھا جاتی ہوں سب ٹھیک چلتا رہتا ہے، میں کوئی بیمار نہیں پڑتی، کوئی میرے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ میں پرابلم نہیں آتی. وہ دنیا تھی. دنیا ہے ابتلا کی جگہ، آخرت ہے جزا کی جگہ. جو دنیا میں جس نے زیادتی کی ہوگی، ہم پیچھے پڑ آئے، اللہ ایک ایک عمل کی اب جزا دے گا. کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب ان کی ریالٹی کے تھرو ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کرمنلز، مجرموں، اپنے آپ کو الگ کر لو. جنہوں نے رسولوں کے ساتھ جرم کیا، جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے رسولوں کے فالوورز کے خلاف جو ہے وہ پرسیکیوشن کے معاملے کیے، سب الگ ہو جاؤ. آپ سوچیں کہ جس وقت آٹومیٹک ایک مصیبت انسان پر ہو، ایک اور مصیبت آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا آہستہ آہستہ ہر طرح کا کول لوز ہونے لگ جاتا ہے. یہ آلریڈی پریشان تھے، ان کو آلریڈی لگ رہا تھا کہ قبر سے اٹھ کر نکلنا اور ایک ٹارگٹ کی طرف دوڑنا سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. اور اب یہ کیا ان کو کہا جا رہا ہے؟ الگ ہو جاؤ. ڈفرینشیشن کیا جا رہا ہے. یعنی کیا کیا جائے گا؟ امام الطبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی مجرم لوگ ہوں گے جن کے خاندان کے لوگوں نے دین قبول کیا. وخشی الرحمن بالغیب، یاد ہے؟ وہ لوگ بھی تھے جو انہی لوگوں میں رہتے تھے، ڈرتے ڈرتے گرتے پڑتے اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. جب یہ مجرم اس دن ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا میں یہ بے وقوف سمجھا کرتے تھے، جن کو دنیا میں یہ ایکسٹریمسٹ سمجھا کرتے تھے، جن کو دنیا میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کو دیکھو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے، بس دین کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، وہ کیٹیگری کو دیکھیں گے جو کیٹیگری خشی الرحمن بالغیب کی تھی. اور جب ان کو کہا جائے گا کہ اپنا راستہ ان سے علیحدہ کر لو، تو آپ دیکھیں کیا مینٹل ٹارچر ہوگا. جن کو ہم دنیا میں بے وقوف سمجھتے تھے، جن کو ہم دنیا کے اندر اپنے سے ڈاؤن ٹراڈن سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہائیلی ایلیویٹ کر رہا ہے اور ان کو مجرم کہہ کر ایک طرف کرنے کی بات کر رہا ہے. تو مفسرین کے مطابق وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے اندر ان مجرمین کے مینٹل ٹراما میں اضافہ کیا جائے گا، ان کی حسرت میں اضافہ کر دیا جائے گا، ان کی تکلیف میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو اس میں آپ کی اور میرے لیے پھر وہی سبق ہے، دنیا میں اگر تنہا بھی ہیں اللہ کے راستے پر تو مت ڈریں. آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اصحاب الجنتی کی جو کمپنی ہے وہ ملے گی. اگر دنیا میں آپ اور میں اس وقت اس طرح سے سپورٹ خاندانوں کی نہیں حاصل کر پا رہے جس طرح سے سپورٹ ملے تو انسان نیکیوں میں دوڑنے لگ جائے، کوئی بات نہیں. یہی وقت ہے اپنے مشکل ترین سرکمسٹانسز میں نیکی کر کے نیکی کا اجر 100 ٹائمز بڑھانے کا. جس وقت شیئرز کم قیمت کے ہوتے ہیں اس وقت خرید لیے جائیں تو عقل مندی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسانوں کو، بزنس مین کو پتا ہوتا ہے کہ کل ان کی پرائز بڑھ جائے گی تو مجھے فائدہ ہوگا. اس وقت اسلام کا شیئر گرا ہوا ہے. کون ہے جو آگے بڑھ کر اسلام کو تھام لے؟ کون ہے جو اسلام کا شیئر خرید لے؟ کون ہے جو ایک اچھا بزنس کر لے؟ کون ہے جو اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو کمانے کی فکر اپنے زندہ ہوتے ہوئے کر لے، بجائے اس کے کہ آخرت کے بعد جب اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا، قبروں سے جب نکالا جائے گا، اس وقت ریئلائزیشن آئے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دیتا تو میں ایک اور موقع استعمال کر لیتا. یہ جو امتازو آیا ہے یہ تمیز سے ہے. امتازو ٹو ڈسٹنگوش. اہل جنت کے ساتھ کیسے بات کی جا رہی تھی آپ دیکھیں پیچھے کی آیات آپ پڑھیں گے تو کیسے آیا تھا. ان اصحاب الجنت فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم. ایک وہ زبان ہے جس کا ایک بڑا سافٹر ٹون ہے. آپ تلاوت بھی سنیں اور پھر جب تلاوت کرنے والے پورے ایکسپریشن کے ساتھ مفہوم کو سمجھتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کے اندر ایک سختی ہے، ہارشنس ہے، اللہ کا اس کے اندر غضب بڑک رہا ہے. ایک طرف ہو جاؤ. وَامْتَازُوا کا مطلب ہوتا ہے گیٹ ٹو دا سائڈ، ایک طرف ہو جاؤ. امام ابن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ ایک طرف جنتیوں کو ایزی ایکسس دیا جا رہا ہوگا، جنت کی طرف آپ پروسیڈ کریں، اور ایسے میں ان سے کہا جائے گا، جیسے بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ بڑا فرما بردار اور ایک بچہ ذرا نافرمان، اسے کہتے ہیں بیٹا کیا کھاؤ گے، کیا کھانا ہے تم نے،
ایک کو دیکھا ایسے بولا، ایک نے ناراض کیا ہوا تو اماں نے ایسے بولا اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے. یہی ناراضگی کا اظہار، اللہ کا غضب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. جنتیوں کو پروسیڈ کرنے کے لیے کہ وہ جنت کی طرف آگے بڑھیں، ان مجرمین سے کہا جائے گا گیٹ ٹو دا سائڈ، گیو دیم وے، لیٹ دیم پروسیڈ. اور ان کے ساتھ جو سخت ہارش ٹون استعمال کی جا رہی ہے، اسی چیز کو آگے جو ہے وہ اگلی آیت میں مینشن کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آیت 60 کل شروع کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو اوور لک کر دے. اللہ ہمیں اس رمضان میں، اس تیزی سے گزرتے ہوئے رمضان میں اپنی بخشش کرانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اللہ تمام ماؤں کی آنکھیں ان کی اولاد کی طرف سے ٹھنڈی رکھیے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی اور شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی یہاں خواتین موجود ہیں اور جو سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز خواہشات پوری کرے. اللہ ہمارے لیے اس مشکل وقت میں، اس فتنے کے دور میں، ان آزمائشوں کے وقت میں دین پر قائم رہنا اور اپنی اولادوں کو دین پر قائم رہ کر، بنا کر، چھوڑ کر جانے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے اس سارے عمل کو، مسلمان بننے کو اور موت سے لے کر روز محشر تک کے معاملے کو آسان بنائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ ہم سے ہماری محنتوں کو قبول فرما لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.